بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے حدیث بڑی طولانی ہے۔ رسول نے کہا کہ جو شوہر اپنے گھر میں اپنی زوجہ کی مدد کرتا ہے اسے پتہ نہیں کتنے حج کا ثواب، کتنے شہداء کا ثواب۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام بیلنس پرسنالٹی چاہتا ہے۔ اسلام ایک بیلنس پرسنالٹی چاہتا ہے، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو، دونوں ایسی ہیں۔ یعنی کہ بہرحال آج کی خواتین بہرحال بہت ساری فیمنزم، فیمنسٹ تھاٹ کرنا کہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، پڑھائی ہے، ایجوکیشن ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ اس گھر کو دیکھیں کیا کر رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی گزرے، دیکھا بیوی چکی بھی پیس رہی ہیں، یعنی گھر کے کام کر رہی ہیں، بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، یعنی بچے کی تربیت کر رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، یعنی ذکر کر رہی ہیں۔ یعنی اگر مینجمنٹ کرنی ہے تو ایسے کرو، وہ یہ نہ ہو کہ بس آپ باہر کام میں لگ جائیں، بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ پھر یہاں تو اتنا نہیں ہے، اور لوگ لائیو بھی سن رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو بھی پیغام دینا ہوتا ہے۔ دوسرے ممالک میں بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کے بچوں کی تربیت ڈے کیئر میں ہوتی ہے یا میڈس کرتی ہیں، تو پھر وہ تربیت آپ کی تو نہیں ہوئی نا۔ تربیت تو نفس کرتا ہے نا انسان کا، جتنا اچھا نفس ہوگا اتنی اچھی تربیت ہوگی، اور آپ بچے کو کسی اور کے حوالے کر دیں گے تو جو اس کا نفس ہوگا وہی تربیت کرے گا۔ تو یہاں ہم بھی سوچیں کہ ہم اپنے بچے کی تربیت یا اپنے بچوں کی تربیت کیسی کر رہے ہیں، کہ ان کو سکھا رہے ہیں ادب، احترام۔ اور بہرحال آج کل تو یہ آن لائن کلاسوں کے چکر میں وائرس نے تو سب کو ہی بیچارہ خراب کر دیا۔ اب یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ بچہ جو ہے وہ کلاس لے رہا ہے یا کچھ اور پڑھ رہا ہے۔ ظاہر ہے ماں باپ کو تو نہیں پتہ، مشکل تو زندگی ہو گئی ہے۔ بچے تو اتنے وہ ماشاءاللہ اسمارٹ بھی ہیں کہ حاضری لگا کے سو جاؤ۔ ایسے ہی ہے آج کل، لوگ اکثر بتاتے ہیں کہ بچہ ہمارا یوں لگایا، اور اچھا والدین بھی بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں میرا بیٹا تو آن لائن جاتا ہے، آف کر کے سو جاتا ہے۔ آپ بھی آف لگتا ہے دفتر کا کام ایسے ہی کرتے ہیں، آف کر کے سو جاتے ہوں گے۔ اب یہی تو ہمارا مشکل ہے کہ ہم بہت ساری ایسی چیزوں پہ افتخار کرتے ہیں جو افتخار کے لائق نہیں ہیں۔ کیوں سوتا ہے آپ کا بچہ؟ آپ اس کو پڑھائیں۔ یعنی ایک جگہ اگر ڈنڈی مار رہا ہے تو پتہ نہیں زندگی میں اور کتنی جگہ وہ ڈنڈیاں مارے گا آپ کو، اور پتہ نہیں وہ کیا دیکھ رہا ہے، ابھی ہمیں نہیں پتا۔ بچے بھی تو آج کل جب دیکھو موبائل پہ لگے ہوئے، کیا کر رہے ہیں؟ ہوم ورک کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کون سا ہوم ورک ہے۔ یہ ضروری ہے کہ کیوں ہم کس کی تربیت کر رہے ہیں۔ بچے نے شور مچایا، ماؤں کے لیے بہترین مشغلہ، موبائل ٹیبلٹ پکڑا دو، گیم کھیلتا رہے گا، فلانی چیزیں دیکھتا رہو۔ آپ کس کے ہاتھ دے رہے ہیں اپنے بچے کو؟ آگ ہے، یہ ایک آگ ہے جو وجود میں چلی جائے گی، اس کی یہ تربیت ہے۔ تربیت کریں، خود کریں، ٹائم نکالیں۔ اپرچونٹی تھی کہ لوگ آپس میں جڑتے بیٹھتے، لیکن اس میں بھی اب المیہ ہو گیا نا، انٹرنیٹ پیکیجز سستے ہو گئے، یہ ہو گئے، تو گھر میں بھی گھر میں نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے اس ٹائم کہ اگر گھر بریک ہو رہا ہے، سپلٹ ہو رہا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ وہی ہے کہ جو پیچھے سے آ رہا ہے اور اپنی ایک بڑے طریقے سے اب ظاہراً وہ نہیں اترتا ہر جگہ، اسے ظاہراً آپ کی مخبری کرنے کے لیے لوگوں کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب انہی اپلیکیشنز کے ذریعے سے، انہی انفارمیشنز کے ذریعے سے آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے۔ ابھی بعض لوگ کہتے ہیں خو مولانا ہم کون سا کو گناہ کر رہے ہیں، ہم کو کرمنل ہے اگر ہمارا ڈیٹا لے لے۔ والا آپ کرمنل نہیں ہیں، لیکن وہ آپ کی وجہ سے نہیں آپ کے پاس آپ کا ڈیٹا لے رہا، وہ اس ایک کی وجہ سے آپ سب کا ڈیٹا لے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ آپ کا ڈیٹا اپنے پاس رکھے گا تو اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ چاہتا کس کو ہے، یہ پسند کس کو کرتا ہے، یہ سوچتا کیا ہے۔ مطلب ایسے کیسے دے دیں؟ ابھی ایک کسی کا میں سوچ رہا تھا، وہ کہتا خوب کیا ہے اگر واٹس ایپ کی نئی پالیسی آئی ہے، اگر وہ آپ کا سارا ڈیٹا لے لے، آئی پی ایڈریس لے لے، آپ کی لوکیشن لے لے، آپ کے کانٹیکٹ لے لے، سب کچھ لے لے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ وہ چاہتے یہی ہیں کہ وہ اس ایک کو آنے سے روکیں۔ بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کرمنل تھوڑی ہیں، بھائی ان کی ڈیفینیشن میں کرمنل وہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں صحیح آدمی ہے،
ہماری ڈائری میں وہ خود کرمنل ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج ہم اپنا ڈیفینڈ کرتے ہیں، اپنا دفاع کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنی سالمیت کے لیے، ہم کرمنل ہو گئے۔ ان کی ڈائریوں میں تو حزب اللہ بھی کرمنل ہے، تب آپ کیا بولیں گے؟ ان کی ڈائریوں میں تو پتہ نہیں کیا ہے، آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو کرمنل بنا دیتے ہیں وہ، تو آپ ان کی ڈائریوں سے تھوڑی زندہ ہیں۔ تو یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کس طرح نفوذ کر رہا ہے، کس طرح وہ آپ کے وجود سے کمزور کر رہا ہے، آپ کی چاہتیں دیکھ رہا ہے، آپ کو پسند کیا ہے، اسی حساب سے آپ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے۔ معاشرہ ایسے ہی ہے، سوشل میڈیا پہ کوئی چیز وائرل ہوتی ہے بغیر ان کی مرضی کے تھوڑی وائرل ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر آپ اپنی مرضی کی بات کریں گے تو چلے گی نہیں وہ بات۔ تو یہ تو آپ اتنے اسمارٹ ہوں کہ آپ کو بھی ٹیکنیک آتی ہوں کام کرنے کی، خود یہ ایک بہت بڑا خود ایجوکیشن ہے۔ اب دنیا اس میں ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں، اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہر کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اتنا سستا نہ بیچیں۔ درگیری بہت بڑی ہے، یہ جو کلیش ہے یہ بہت بڑا ہے۔ ظاہر ہے انسان اپنی زندگی کو، اپنے گھروں کو، اپنے معاملات کو دیکھ کے، بہرحال میں اکتفا کروں گا اپنی گفتگو کو کہ بہرحال دوسری مجلس پہ بھی پہنچنا ہے۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے اپنی طرف متوجہ ہوں، اپنے آپ کو دیکھیں، پھر اپنے گھر کو دیکھیں، اور بہرحال انشاءاللہ آگے توفیق ہوگی تو ہم اسی گھر کو اپنا رول ماڈل بناتے ہوئے ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ یہ آج کل کے دور کے اندر انسان واقعاً اگر کسی وجہ سے اپنے آپ کو اٹیچ سمجھتا ہے، جڑا ہوا سمجھتا ہے، تو اسے خدا کا شکر کرنا چاہیے۔